آج کل بہت یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہم کہنا چاہتے ہیں، اور پچھلے دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اس میں جو اظہار رائے ہے اس کو سوشل میڈیا پر بھی ایسے کر دیا گیا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارے ٹریڈیشنل میڈیا یعنی ٹیلی ویژن، الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر پرنٹ میڈیا ہو. یہ کتنا خطرناک عنصر ہے صحافیوں کے لیے اینڈ آف کورس معاشرے کے لیے بھی، بیکاز دا رائٹ ٹو ایکسپریس اس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ نادیہ ہم کئی دفعہ اس کے اوپر مذاق بھی کرتے ہیں، تنزیلہ سے بھی اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اب تو جو حالات ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے بن چکے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے بن چکے ہیں، سینسرشپ کے حوالے سے، اور سیلف سینسرشپ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. سو ہم کئی دفعہ مذاق کرتے ہیں کہ ہمیں جو کوکنگ شوز ہیں وہ سٹارٹ کر دینے چاہیے، اس میں کم از کم شاید ہم ایکسپریس کر سکیں اپنے آپ کو. سو جو ایک ریالٹی ہے اس سے تو ہم دور رہے ہیں ہمیشہ سے. ایک گراؤنڈ صورتحال کریٹ کی گئی ہے جہاں پہ لوگ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں سینسرشپ کو مختلف حوالوں سے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بھی کافی مختلف ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹی وی کی حد تک بات چیت ہو رہی تھی اس میں کافی حد تک ہم بھی اپنا کردار نہیں ادا کر پائے تھے. جہاں پر جھوٹے الزامات ہیں ان کو کتنی دفعہ ہم نے ریپیٹ کرنے کا موقع فراہم کیا لوگوں کو. سو آئی تھنک وہ تو ہمارے اوپر آتی ہے ساری بات. لیکن سوشل میڈیا کی حد تک جو بھی بات ہو رہی تھی کہ آرگنائزڈ اب ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آرگنائزڈ طریقے سے ٹرولنگ ہو رہی ہے. جو حالات اب جہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جو عادتیں بنا دی گئی تھیں کافی عرصے سے، جو آرگنائزڈ قسم کی کیمپینز چلی ہیں، اس میں نوجوانوں کو آپ نے سکھایا ہی یہ کہ آپ جتنی گالیاں جو اکاؤنٹ دے گا اس کے اتنے زیادہ فالوورز ہوں گے، اس کو اتنی زیادہ واہ واہ ہوگی، اس کے لیے اتنی زیادہ تعریفی ہیش ٹیگس چلائے جائیں گے، اس کو ٹاپ ٹرینڈ پہ رکھا جائے گا کہ شاباش ہمارے چیتے، تم نے کیا زبردست کام کیا ہے، اتنی عورتوں کو گالیاں دیں، اتنے مرد میل صحافیوں کو آپ نے گالیاں دیں. یہ رواج ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی دیکھا ہے جو انفارچونیٹلی دوسری پارٹیز اب اڈاپٹ کر رہی ہیں. ہمیں اس بات کو جتنی جلدی ہم ریئلائز کریں کہ جو بری جو مثالیں قائم کی گئی تھیں، جس طرح کے آپ کے ہمارے تنزیلہ کے شوز میں جو پولیٹیشنز آتے تھے وہ جتنی بدتمیزی کرتے تھے وہ ان کے پارٹی کے واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر ہوتی تھی. یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے بعد ان کو داد ملتی تھی. اور جو سخت سوال سن کے چلا جائے اینکر سے یا اپنے سیاسی اپوننٹ سے، اس کی بےزتی کی جاتی تھی، اس کو ٹرول کیا جاتا تھا اس سیاسی رہنما کو ان واٹس ایپ گروپس کے اندر. سو یہ تمام باتیں اب بڑی کھل کر ہوتی ہیں. سو آئی تھنک یہ آرگنائز طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے کئی ہمارے پولیٹیشنز جو ادروائز بڑے ڈیسنٹ لوگ ہوتے تھے بریکس میں یا شو کے بعد، لیکن پروگرامز کے اندر انتہائی بدتمیزی کی زبان استعمال کر کے جاتے تھے اپنے اپوننٹس کے خلاف، یا ایون وہ اس اینکر کو بھی اپنے نشانے کے اوپر رکھ لیتے تھے. سو آئی تھنک کہ یہ عادتیں اب پڑ چکی ہیں، اور مجھے بڑا ہی خطرناک رجحان یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طریقہ کار کو کہیں نہ کہیں اڈاپٹ کرتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. جس طرح انہوں نے، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتی، لیکن سوشل میڈیا کی متحرک ٹیمز نوجوانوں کے اوپر مشتمل بنائی گئی ہیں. تو ہماری دعا یہ ہے کہ وہی فارمیٹ دوبارہ جو ہے وہ اس کو اپنایا نہ جائے.